Plus TV, safety for all. محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، اسلامی ماؤں اور بہنوں، ہر قسم کی تعریف، کبریائی و بڑائی اس ایک اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے جو اس ساری کائنات کا تنہا خالق و پالنہار ہے۔ اس اللہ رب العالمین نے ہماری کامیابی و کامرانی کے لیے اس دنیا میں ہم ہی میں سے رسولوں کو مبعوث کیا۔ اللہ کے تمام نبیوں اور رسولوں پر عموماً اور خصوصاً ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل ہو۔ حاضرین جمعہ، آج کا موضوع خطابت ہے تحفظ ناموس رسالت اور مسلمانوں کی ذمہ داریاں۔ عنوان تھوڑا فصیح ہے، عام لوگ شاید اس کے الفاظ کو نہیں سمجھ پاتے ہیں۔ ناموس رسالت سے مراد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس، جس کی حفاظت کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری بنتی ہے۔ یہ وہ اللہ کے نبی ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں مبعوث کیا، اور یہ وہی نبی جو آخری نبی ہیں جن کے بعد قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ یہ وہ نبی ہیں جنہوں نے تمام نبیوں کی امامت کی ہے۔ یہ وہ نبی ہیں جنہیں امام الانبیاء اور سید المرسلین کا خطاب دیا گیا۔ یہ وہی نبی ہیں جنہوں نے اللہ کے پیغام کو امت تک پہنچا کر ساری امت کو گواہ بنایا۔ یہ وہی نبی ہیں جنہیں کسی مخصوص علاقے کے لیے نبی بنا کر نہیں بھیجا گیا، بلکہ رہتی دنیا تک کے لیے، قیامت تک کے لیے، اور تمام انسانوں کے لیے اور تمام جنوں کے لیے اللہ کے نبی کو نبی اور رسول بنا کر مبعوث کیا گیا۔ یہ وہی نبی ہیں جن کے بارے میں ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ ان لوگوں میں سے ایک رسول بنا کر بھیجنا۔ جب اسماعیل علیہ السلام کو مکے کی بے آب و گیاہ، ایسی جگہ جہاں پانی نہیں تھا، جہاں گھاس تک نہیں تھی، جہاں کوئی چیز نہیں تھی، ویسی جگہ پر چھوڑ کر جانے لگے تو رب سے یہ دعا کرنے لگے کہ اے پروردگار، اسماعیل کی اولاد سے، اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ایک ایسے شخص کو نبی بنا کر بھیجنا جو ان کے درمیان رہ کر تیری آیتوں کی تلاوت کرتا ہو، جو انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہو، جو انہیں پاک کرتا ہو۔ یہ وہ ابراہیم علیہ السلام جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا خلیل بنایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا دوست بنایا۔ یہ وہی ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ جا ملتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عیسیٰ علیہ السلام نے خوشخبری سنائی تھی، بشارت دی تھی کہ میرے بعد ایک رسول آنے والے ہیں جن کا نام احمد ہوگا، جیسے کہ قرآن ان الفاظ میں یاد کرتا ہے، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف، وسلم کی نشانیاں، آپ کی خوبیاں، آپ کی تعریف پچھلی کتابوں میں موجود تھی۔ یہود و نصارہ جنہیں اہل کتاب کہا گیا، وہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی طرح جانتے تھے۔ قرآن نے کہا یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، وہ اللہ کے نبی، اللہ کے رسول، اللہ کے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسے ہی جانتے ہیں جیسے وہ اپنی اولاد کو جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی خوبیاں ان کو بتائی گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بتلایا گیا تھا کہ آپ ہدیہ قبول کرتے ہیں، صدقہ قبول نہیں کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہیں یہ بتلایا گیا تھا کہ یہ وہ سچے نبی ہیں جنہیں کوئی چیز تکلیف نہیں پہنچا سکتی۔ انہوں نے آزما کر دیکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی، بکری کے اندر، بکری کے گوشت میں زہر ملا دیا، اللہ کے نبی کو کھلا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلا کر پوچھا کیا تم نے اس کے اندر زہر ملایا تھا؟ انہوں نے کہا ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم،
ہم اس لیے زہر ملائے تھے کہ اگر آپ جھوٹے ہیں، اگر آپ جھوٹے نبی ہیں تو ہم کو آپ سے نجات مل جائے گی، اگر آپ سچے ہیں تو یہ زہر آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ یقیناً ویسے ہی ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس زہر سے وفات نہیں پائے، البتہ بطور بشر ہونے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس زہر کا اثر آپ کے مرتے دم تک آپ کے جسم میں باقی رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس خانوادے میں آپ کی ولادت ہوئی، جس قبیلے میں آپ کی ولادت ہوئی، بڑا اونچا قبیلہ، عرب کا بڑا مشہور قبیلہ، قریش کے قبیلے کے نام سے جانا جانے والا بڑا ہی معزز قبیلہ، عزت دار قبیلہ، جو نسب نامے کے اعتبار سے ابراہیم علیہ السلام سے جا کر ملتا، ابراہیم علیہ السلام سے لے کر اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنا سلسلہ ہے، ان کے والد، ان کے والد، ان کے والد، جہاں تک یہ نسب نامہ جا کر ملتا ہے، کسی کے اندر کوئی عیب نہیں، کسی کے اندر کوئی بدنما داغ نہیں، کسی کا کیریکٹر خراب نہیں، بڑے اونچے لوگ، بڑے عزت دار لوگ، بڑے شریف گھرانے کے لوگ۔ اس کو اگر آپ جاننا چاہتے ہیں، فتح مکہ کے موقع پر مکہ فتح ہوا سن 9 ہجری میں تقریباً، اس وقت سارے مشرک آپ کے سامنے کھڑے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کے دروازے پر ہیں، پوچھتے ہیں ان لوگوں سے جو آپ کے جان کے دشمن تھے، جنہوں نے آپ پر غلاظتیں ڈالی، جنہوں نے آپ پر کچرا ڈالا، جنہوں نے پتھروں سے مار مار کر آپ کو خون سے لہو لہان کر دیا، ساری تکلیفیں آپ کو پہنچائی، آپ کو قتل کرنے کے لیے پلاننگ کر کے گھر کے اطراف ننگی تلواریں لے کر کھڑے ہو گئے، اللہ نے آپ کی حفاظت کی، آپ کو وہاں سے بحفاظت نکالا، آپ کے بال برابر کو آپ کو تکلیف نہیں پہنچی، آپ وہاں سے نکل کر چلے گئے۔ یہ جانی دشمن آپ کی آنکھوں کے سامنے، آپ کے سامنے سر جھکائے کھڑے ہیں، اللہ کے نبی ان سے پوچھتے ہیں بتاؤ آج میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں؟ وہ کہتے ہیں کریم ابن کریم، کہ آپ شریف آدمی ہوں۔ دیکھیں آپ، یہ دشمن ہیں جو آپ کے جان کے دشمن تھے، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ شریف آدمی ہیں، شریف باپ کے بیٹے ہیں۔ ایسا جان بچانے کے لیے نہیں کہا انہوں نے، یعنی کہ اب جان پر تلوار لٹک رہی ہے، گردن پر تلوار لٹک رہی ہے، اب ہماری جان جا سکتی ہے، چاپلوسی کر کے، جھوٹ بول کر اللہ کے نبی کے سامنے بچ جائیں، نہیں، بلکہ یہ اس وقت کا بھی معاملہ تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے، ان کے درمیان نبی بنائے جانے سے پہلے 40 سال کا جو لمبا عرصہ ان کے ساتھ گزارے تھے، اس وقت یہ آپ کو صادق کہہ کر پکارتے تھے، اس وقت یہ آپ کو امین کہہ کر پکارتے تھے۔ ایک واقعہ بتا کر میں بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ کعبۃ اللہ کو آگ لگ گئی، اس کی دیواریں منہدم ہو گئی، اس کو اثر نو تعمیر کیا گیا، حلال کمائی سے اس کو تعمیر کیا گیا، اور اس وقت جب حجر اسود کو رکھنے کا معاملہ آیا تو قبیلوں کے درمیان لڑائی شروع ہو گئی۔ ہر قبیلہ یہ کہتا کہ میں عرب کا سب سے معزز قبیلہ ہے، ہمارا قبیلہ سب سے معزز ہے، ہم ہی یہ کام کریں گے کہ حجر اسود کو ہم رکھنا چاہیں گے۔ اس وقت سارے لوگوں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ کل صبح سب سے پہلے جو آدمی آئے گا کعبۃ اللہ میں، وہ جو فیصلہ کرے گا ہم اس کے فیصلے سے راضی ہوں گے۔ وہ کرنا ایسا ہوا، اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ صبح سب سے پہلے کعبۃ اللہ میں داخل ہونے والا وہ شخص کوئی اور نہیں، خود اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یہ دیکھ کر سارے لوگ کہتے ہیں ھذا الامین اتیناکم، یہ امین جو تمہارے پاس آیا ہے، امانت دار شخص آیا ہے، یہ جو فیصلہ کرے گا ہم اس سے راضی ہو جائیں گے۔ قربان جائیں اللہ کے نبی کے فیصلے پر۔ اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ میں پہلے آیا میں ہی اٹھا کر رکھ دوں گا، نہیں، آپ نے بڑے ہی شفیقانہ انداز میں، مشفقانہ انداز میں، بڑی حکمت کے ساتھ آپ نے ایک چادر منگوائی، چادر کے بیچوں بیچ اس پتھر کو رکھا، حجر اسود کو رکھا، قبیلے کے ہر قبیلے کے ایک سردار کا انتخاب کر کے کہا کہ تم اس چادر کو اٹھاؤ،
جب وہ سب مل کر اٹھا کر حجر اسود کو رکھنے کی جگہ پر لے آئے، اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے، اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کو اٹھا کر اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ دیکھیں سارے قبائل کی لڑائی بھی ختم، سب آپ کے فیصلے سے بھی راضی، اور آپ نے اس وقت اپنے ہاتھوں سے اس کو اٹھا کر رکھا، اس بات پر بھی وہ راضی تھے، کسی نے کوئی اعتراض نہیں جتایا۔ اس وقت انہوں نے کیا کہا؟ امین کہا۔ یہ وہ لوگ، ابھی یہ نبوت سے پہلے کا معاملہ ہے، چلیے جب نبی بنائے جاتے ہیں، نبی بنائے جانے کے بعد خود آپ کا چچا آپ کا دشمن بن گیا، ابو لہب آپ کو بڑی اذیتیں دیتا، ابو جہل آپ کو بڑی اذیتیں دیتا، مختلف سرداران قریش تھے جو ہر طریقے سے آپ کو ٹارچر کرتے، آپ کو پریشان کرتے، آپ کی زندگی، آپ کا جینا دوبر کر دیتے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو خوبی تھی، امانت داری کی، امانت داری اور سچائی کی جو خوبی تھی، وہ خوبی ایسی تھی کہ آپ کو وہ نبی ماننے سے انکار کرتے تھے لیکن سچا ماننے سے کبھی انکار نہیں کرتے تھے، کبھی سچا ماننے سے انکار نہیں کرتے تھے۔ ہجرت سے پہلے تک آپ کے پاس لا کر اپنا مال رکھاتے تھے، اپنی امانتیں رکھواتے تھے، حالانکہ یہ 13 سال کا لمبا عرصہ اس وقت آپ کو ٹارچر کر رہے ہیں، آپ کو ستا رہے ہیں، آپ کو مار رہے ہیں، مختلف اذیتیں دے رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود اپنا مال اس پورے قبیلے میں، اس پورے شہر مکہ میں کوئی ایسا امانت دار نہیں تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برابری کر سکے، کوئی یہ کہہ سکے کہ اس کے پاس مال نہ رکھاؤ، میرے پاس لا کر رکھاؤ، کوئی ایسا شخص نہیں تھا۔ سارے لوگ لے جا کر پھر اپنی امانتیں اللہ کے نبی کے پاس ہی رکھاتے تھے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ملتا ہے، آپ وہاں سے نکلتے ہیں، اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو اپنے بستر پر یہ امانتیں سونپ کر وہاں سے آپ نکلتے ہیں کہ یہ امانتیں ان لوگوں تک پہنچا دو جن لوگوں نے امانت رکھوائی ہے، پھر اس کے بعد تم سلامتی کے ساتھ مدینہ پہنچ جانا۔ تو یہ دیکھیں دشمن لوگ، آپ کے جان کے دشمن، آپ کے گلے میں پھندا ڈالتے، آپ کے پر اونٹ کی اوجڑی لا کر گندگی اور غلاظت ڈال دیتے، آپ کے راستے میں کانٹے بچھا دیتے، آپ کو جہاں جہاں آپ جا کر دعوت کا کام کرنا چاہتے لوگوں سے کہتے کہ اس کی بات نہ سنو، یہ شاعر ہے، یہ مجنون ہے، یہ بے دین ہے، مختلف الفاظ سے خطاب کرتے، کانوں میں انگلیاں رکھ لیتے۔ جو بھی کوئی شخص مکے میں انٹر ہوتا، نیا شخص عمرے کے لیے آئے یا حج کرنے کے لیے آئے یا تجارت کی غرض سے آئے، اس سے کہتے کہ دیکھو مکے میں ایک آدمی ہے، مکے میں ایک آدمی ہے، اس کی باتوں میں نہ آنا، اگر تم اس کی بات میں آؤ گے تو تم بے دین ہو جاؤ گے۔ یہ لوگ خود انڈائریکٹلی اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پبلسٹی کرواتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہر شر کے اندر خیر کا پہلو رکھا ہے، یہ نقطہ یاد رکھنا۔ آج جو دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو نفرت پھیلائی جا رہی ہے، یہ شر نہیں ہے، یہ بظاہر شر ہے، لیکن اس شر کے اندر بھی اللہ نے خیر کا پہلو رکھا ہے۔ بالکل اسی طرح مکے میں ہر آنے والا شخص جسے کہا جاتا اس کے پاس نہیں جانا، وہ برابر جاتا۔ آخر ایسی کیا بات ہے، ایسی کیا خوبی ہے؟ ہم بھی عرب کے بڑے شاعر ہیں، ہم بھی ادیب ہیں، ہم فصیح زبان جاننے والے ہیں، ہم سے اچھا کون بولنے والا آ گیا؟ کس کی ایسی بات ہے کہ جس کو سن کر لوگ دیوانے ہو جا رہے ہیں، لوگ اس کی باتوں میں آ جا رہے ہیں، لوگ جاتے اللہ کے نبی سے ملتے، آپ کی باتوں کو سن کر ایمان لائے بغیر نہیں رہتے۔ تو انڈائریکٹلی ان لوگوں کے ذریعے سے دین اسلام کی تبلیغ، اللہ کے نبی سے ملنے کے راستے ہموار ہو رہے تھے، اور یہی طریقہ آج بھی ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے اکیلے مسلم لوگوں کے لیے، ہم مسلمانوں کے لیے نبی بنا کر نہیں بھیجا گیا، ساری انسانیت کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا۔ آج یہ لوگ جو آپ کے دشمن ہیں، آپ سے نفرت کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کارٹون بناتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی میں مختلف طریقے سے جو ہونا ہے وہ کرتے ہیں، یہ سب کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کے نبی کو جانتے نہیں۔
اس لیے کہ یہ اللہ کے نبی کو جانتے نہیں ہیں، اور اگر جانتے بھی ہیں تو اس حیثیت سے جانتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کے نبی ہیں۔ نہیں، ہمیں انہیں بتانا ہوگا کہ یہ نبی تمہارے بھی ہیں، یہ نبی جتنے ہمارے ہیں اتنے تمہارے بھی ہیں، تم ایمان لا لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے نبی آپ کہہ دیجئے اے لوگو، عرب کے لوگوں سے خطاب نہیں ہے، عجم کے لوگوں سے خطاب نہیں ہے، اردو جاننے والوں سے خطاب نہیں ہے، انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے لوگوں سے خطاب نہیں ہے، ساری دنیا کے لیے خطاب، اور لمیٹڈ پیریڈ کے لیے نہیں ہے کہ اتنے پیریڈ تک ہی آپ کی نبوت ہے، اس کے بعد آپ کی نبوت ایکسپائر ہو جائے گی پھر کوئی نبی آئیں گے، نہیں، قیامت تک کے لیے اللہ کے نبی کو نبی بنا کر بھیجا گیا، یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی جب آئیں گے تو نئی نبوت نئی شریعت لے کر نہیں آئیں گے، بلکہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک متبع بن کر آئیں گے، آپ کے دین کو پھیلانے والے بن کر آئیں گے۔ ان لوگوں کو بتانا ہے کہ یہ نبی ہمارے بھی ہیں تمہارے بھی ہیں۔ آج کچھ ایسے لوگ جو ملک کے اس بدلتے حالات میں جہاں سچائی کو جھوٹ بنا کر پیش کیا جا رہا ہے، امانت دار کو خائن بنا کر پیش کیا جا رہا ہے، بلکہ ملک کی تاریخ کو بدل کر رکھ دیا جا رہا ہے، یہاں پر مجرموں کو سزا دینے کے بجائے مجرموں کو پناہ دینے کے قوانین یہ قانونی اداروں میں بنائے جا رہے ہیں، ان کو سیکورٹی فراہم کی جا رہی ہے۔ یہ مجرم جتنا بڑا جلاد ہوگا، جتنا بڑا سفاک ہوگا، جتنا بڑا قاتل ہوگا، اتنا بڑا عہدہ اس کو دیا جا رہا ہے۔ ایسے حالات میں کچھ ایسے ناخلف لوگ، کچھ ایسے گندے لوگ، بد اخلاق، بدمعاش، بد کردار لوگ، جن کا کیریکٹر خراب، جن کی عادتیں خراب، اور تو اور ان کا بیک گراؤنڈ جو گھناؤنا جرائم سے بھرا ہوا ہے، اپنے کالے کرتوتوں پر پردہ ڈالنے کے لیے، اپنے جرائم کی سزا سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے دشمن کے آلے کار بنے ہوئے ہیں۔ دشمن انہیں ریموٹ کنٹرول کی طرح ریموٹ کرتا ہے، جیسے جو چاہے تم وہ بکو، ہم جو بولیں گے تم وہ بولو۔ زبان اس کی گندی زبان، اس پلید وسیم رضوی کی گندی زبان، یہ زبان اس کی ہے، الفاظ اس کے نہیں ہیں، الفاظ اس کے نہیں ہیں، اس کے پیچھے طاقتیں لگی ہوئی ہے، اس کے پیچھے ریموٹ کنٹرول دوسرا ہے، جو قرآن لکھنے پر اسے مجبور کرتا ہے، کتاب لکھ کر اس کا نام لکھوا کر اس کو چھپوا کر یہ بتاتا ہے کہ یہ کتاب لکھ رہا ہے، اس کی زبان سے غیر غلط گندی گندی گستاخانہ الفاظ اس کے زبان سے نکلوائے جاتے ہیں، اور یہ خبیث کہتا بھی ہے، یہ خبیث کہتا بھی ہے، یہ خبیث جو مرتد ہو گیا ہے، یہ خبیث جو غیر اللہ کے سامنے جا کر اپنا ماتھا ٹیکتا ہے، وہاں جا کر اپنے ماتھے پر وہ نشان لگواتا ہے، یہ سب کچھ ہونے کے باوجود، یہ سب کچھ ہونے کے باوجود مسلمانوں کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ایسے لوگ اللہ کے نبی کے دور سے لے کر آج تک ہیں، قیامت تک آتے رہیں گے، قیامت تک آتے رہیں گے، لیکن اس سے اسلام کو کوئی رتی برابر بھی نقصان نہیں پہنچے گا۔ کیوں نہیں پہنچے گا؟ قرآن نے کہا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ لوگ اپنے پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں، اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ اپنے نور کو مکمل کرے گا، اپنے دین کو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور مکمل کرے گا۔ اور اس سے بڑھ کر جو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، انہیں جان لینا چاہیے کہ قرآن نے کہا اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، قیامت تک جتنے بھی لوگ آپ کا مذاق اڑانا چاہیں، آپ کے کارٹون بنانا چاہیں، آپ پر فلم بنانا چاہیں، یہ شیطان فلم پروڈیوسر ہے، یہ خبیث وسیم رضوی جو اللہ کے نبی کی شان میں فلم بنانے کی بات کیا تھا اور فلم بنا رہا تھا، اللہ کی لعنت ہو اس پر، اللہ کی لعنت ہو اس پر، فرشتوں کی لعنت ہو اس پر، تمام انسانیت کی، تمام مخلوق کی لعنت ہو اس پر۔ یہ لعنت میں اپنی زبان سے نہیں بلکہ قرآن نے خود اس پر لعنت بھیجی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو اللہ کو اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں ان پر دنیا میں اور آخرت میں اللہ کی طرف سے لعنت ڈال دی گئی ہے۔
حاضرین، آپ دیکھیں مشرکین مکہ آپ کو صادق کہتے تھے، آپ کو امانت دار کہتے تھے۔ ایک وقت ابو سفیان جو اسلام لانے سے پہلے ان قریش کے بڑے بڑے سرداروں میں سے مانے جاتے ہیں، ہرقل کے پاس جاتے ہیں، بادشاہ کے پاس، روم کے بادشاہ کے پاس جاتے ہیں، وہاں جہاں مسلمانوں نے پناہ لے رکھی تھی، چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو وہاں سے نکال دیا جائے، وہاں جا کر مسلمانوں کے خلاف شکایت کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وہاں جو مسلمان تھے، جیسا کہ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ، جعفر بن ابی طالب، وہ آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ساری چیزیں بتاتے ہیں، سورہ طٰہٰ کی، سورہ مریم کی تلاوت کرتے ہیں۔ اور اس وقت ابو سفیان سے ہرقل چند سوالات کرتا ہے۔ دیکھیں آپ اس بیک گراؤنڈ کو یاد رکھیں کہ ابو سفیان ابھی اللہ کے نبی کا دشمن ہے، اللہ کے نبی کا بھی فی الوقت دشمن ابھی مسلمان نہیں بنا ہے، وہ گیا ہے مسلمانوں کو نکالنے کے لیے، اس وقت کا یہ معاملہ ہے۔ ابو سفیان وہاں پہنچنے کے بعد ہرقل پوچھتا ہے، بہت سے سوالات کرتا ہے، وقت کی نزاکت کے اعتبار سے میں چند سوالات یہاں ذکر کر رہا ہوں۔ وہ پوچھتا ہے کہ یہ آدمی جو تمہارے درمیان نبوت کا دعویٰ کر بیٹھا ہے، اس کا نسب کیسا ہے؟ اس کا نسب کیسا ہے؟ یہ خاندان قبیلہ اس کا کیسا ہے؟ تو ابو سفیان کے الفاظ کان ذو نسب، وہ بڑے اچھے بڑے اونچے خاندان کا ہے، بڑے اونچے نسب رکھنے والا ہے۔ اور اس کے بعد سوال کرتا ہے ہرقل، فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل ان يقول ما قال، اس نبوت کے دعویٰ کرنے سے پہلے کیا کبھی تم لوگ اس کو جھوٹ کا تہمت لگاتے تھے، جھوٹا ہونے کا الزام لگاتے تھے؟ تو ابو سفیان کہتے ہیں کہ نہیں، کبھی ہم نے ان کو جھوٹا نہیں پایا۔ تو اس کے بعد پھر وہ پوچھتا ہے کیا کبھی اس نے غداری کی ہے، کبھی اس نے دھوکہ دیا ہے؟ کہا کہ نہیں۔ پھر اس کے بعد وہ پوچھتا ہے کہ وہ تمہیں کن باتوں کا حکم دیتا ہے، یہ نبی جو تمہارے درمیان آیا ہے تمہیں کن باتوں کا حکم دیتا ہے؟ ابو سفیان کے الفاظ یہ تھے، یأمرنا اعبد اللہ وحدہ، وہ ہمیں اس بات کا حکم دیتا ہے کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں، ولا تشرکوا بہ شیئا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، واترکوا ما یقول آباؤکم، اور تمہارے باپ دادا جو پہلے سے کہتے آ رہے ہیں ان کے دین کو، ان کے رسم و رواج کو، سب کو چھوڑ دو۔ وَيَأْمُرُونَ بِالصَّلَاةِ، نماز کا حکم دیتا ہے، وَالصَّدَقَةِ، صدقہ کرنے کا حکم دیتا ہے، وَالْعَفَافِ، اور پاک دامن رہنے کا حکم دیتا ہے۔ بد اخلاقی، بے حیائی، فحاشی، عریانیت، زناکاری اس خبیث کے دماغ میں بسی ہوئی ہے، اس وسیم رضوی ملعون کے دماغ میں بسی ہوئی ہے، جس کا اٹھنا بیٹھنا ایسے لوگوں کے ساتھ ہے جو ہمیشہ اس بدکاری میں ملوث رہتے ہیں۔ وہ اللہ کے نبی پر الزام لگا رہا ہے۔ دیکھیں یہاں پر ابی سفیان دشمن ہیں، کیا کہہ رہے ہیں کہ پاک دامنی کا حکم دینے والا وہ شخص ہے۔ اور یہ معاملہ جب تھا تو ہرقل سارے جوابات سن کر یہ کہتا ہے، ہرقل کے الفاظ تھے کہ میں جان چکا انہو لم یکن لیدر الکذب علی الناس ویکذب علی اللہ، جب یہ بندہ جو تمہارے درمیان کبھی بندوں کی خاطر جھوٹ نہیں بولا، وہ اللہ پر کیسے جھوٹ باندھ سکتا ہے؟ یعنی نبوت کا دعویٰ کیسے کر سکتا ہے؟ یہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ آگے کہتا ہے فَسَيَمْلِكُ مَوْضِعَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ، ان قریب وقت آئے گا کہ میں آج جس جگہ پر ٹھہرا ہوا ہوں میرے اس قدموں کی جگہ کا بھی وہ مالک بن جائے گا۔ یعنی اللہ کے نبی کی حکومت، آپ کی سلطنت میرے قدموں تک بھی آ جائے گی، یہ جگہ بھی آپ کی ملکیت میں چلی جائے گی، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ جائے گی۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ ہرقل کہہ رہا ہے۔ پھر آگے کہتا ہے وَلَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ، وہ دشمن ہے، آپ پر ابھی ایمان نہیں لایا ہے، دشمن وہاں جا کر آپ کے خلاف بھڑکانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن وہ شخص جو بعد میں لا لیتا ہے اس وقت یہ کہہ رہا ہے وَلَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ، اگر میں اللہ کے نبی کے پاس ہوتا لَغَسَلْتُ قَدْمَ هَذَا الرَّجُلِ، اگر میں اس کے پاس ہوتا تو اس کے پیروں کو دھو لیتا۔ اتنا بڑا بادشاہ، اتنا بڑا بادشاہ آپ کے پیروں کو دھونے کی بات کر رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ جان چکا آپ کے اخلاق کیا ہے۔ کس نے کہا آپ کے اخلاق کے بارے میں؟ آپ کے دشمن نے بتایا، ابو سفیان نے جا کر بتایا۔ دشمن، سچائی تو وہ ہے کہ جس کی گواہی دشمن دینے لگ جائے۔
सारी सीरत आप उठाकर पढ़ लें, इस पूरी सीरत में कहीं भी कोई भी दुश्मन आपका ऐसा नहीं मिलेगा जो आपके कैरेक्टर पर दाग लगाने की बात करता हो, जो आपके अखलाक पर बदनुमा दाग लगाने की बात करता हो, कोई नहीं मिलेगा। उनको दुश्मनी किस बात से थी कि ये आप ऊंचे खानदान के हैं, ठीक है, लेकिन आप यतीम हैं, आपके बाप दुनिया से गुजर गए, आप गरीब हैं, आपके पास सरदारी नहीं है, आपके पास माल नहीं है, और उससे बढ़कर जो सबसे बड़ी तकलीफ ये थी कि अल्लाह ताला ने आपको क्यों नबी बनाया। नबी बनाना था तो कुरैश के दीगर मालदारों में से किसी को बनाना था, और उससे बढ़कर तकलीफ ये थी कि जो शिर्क का कारोबार चल रहा था, 360 से ज्यादा बुत वहां रखे गए थे, उस कारोबार को बंद करने की बात ये नबी कह रहे थे। कहा अजअल आलिहता इलाहा वाहिदा इन्ना हाजा लशैउन उजाब। सूरह साद के अंदर अल्लाह ने जिक्र किया, क्या ये सारे माबूदों को मिलाकर तुम एक में मर्ज कर दे रहे हो, सिर्फ एक की इबादत करने का हुक्म दे रहे हो। ये तो बड़ी अजीब बात है। क्यों? इसलिए कि हमारे पास बारिश का रब अलग है, रोजी देने वाला अलग है, औलाद देने वाला अलग है, बीमार हो तो शिफा देने वाला अलग है, ये सब अलग अलग थे, तुम सबको मिलाकर एक अल्लाह की इबादत करने का हुक्म देते हो। यही तो बड़ी अजीब बात है। इसकी वजह से आपके खानदान वाले, आपका चचा अबू लहब, ये सारे के सारे दुश्मन बन गए। दुश्मनी अपनी जगह थी, लेकिन कभी आपके अखलाक और कैरेक्टर पर उन्होंने कभी हमला नहीं किया। ये जो हमले आज ये खबीस कर रहा है, दूसरों के अल्फाज, दूसरों की तरबियत, दूसरों की जहनियत, दूसरों की ट्रेनिंग में पलपोस कर बड़ा होकर उनके साथ रहकर उनके अल्फाज अपनी जुबान से अदा कर रहा है, ऐसे अल्फाज उस जमाने का दुश्मन भी अदा नहीं किया था। उस जमाने का जान लेने वाला दुश्मन, आपकी जान से खेलना चाहने वाला दुश्मन भी ऐसे अल्फाज कभी अदा नहीं किया था जो आज ये अदा कर रहा है। ऐसे हालात में हम मुसलमानों की कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं। वक्त बहुत कम है, मुझे जो वक्त दिया गया और 5 मिनट बाकी है, बातें काफ़ी सारी है, मैं मुख्तसर अल्फाज में बयान करता हुआ चलता हूँ। आज के इस दौर में, ऐसे हालात में, आज ये नया शख्स नहीं है, हमारे मुल्क में इससे पहले भी कई लोग गुजरे हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में इस्लाम के खिलाफ बकने वाले आस्तीन के सांप। लेकिन एक बात मैं यहाँ और अहम बताऊंगा, वो ये है कि ये आज एक नहीं है, आगे चलकर ऐसे हजारों निकल सकते हैं। वो कहाँ से? हमारे ही घरों से। हमारे सामने पल पस कर बड़े होने वाले ये बच्चे कल हमारे खिलाफ बक सकते हैं, इस्लाम के खिलाफ बोल सकते हैं, अल्लाह के नबी की शान में यही बच्चे बोल सकते हैं। क्यों? इसलिए कि आज मुल्क का जो एजुकेशन सिस्टम चेंज हो रहा है, नेशनल एजुकेशन जो पॉलिसी लाई गई है उसको पार्लियामेंट में पास करवा लिया गया है। उसका मकसद यही है कि यहाँ पर इस्लाम को जड़ से खत्म किया जाए, इस्लाम को मिटाया जाए। उसके लिए जो तदबीरें हो सकती है वो सब कुछ कर रहे हैं। और उससे बढ़कर आज जो हालात है, आगे का तो छोड़ दे, आज जो हालात है, इन हालात में हमारे बच्चे जिन स्कूलों में पढ़ रहे हैं, जिन कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, जिस जगह पर जॉब कर रहे हैं, उस जगह का ये हाल है कि वहाँ रोजाना इस्लाम के खिलाफ नफरत उनके जहनों में भरी जा रही है, उनके जहनों में जहर उगला जा रहा है इस्लाम के खिलाफ, अल्लाह के नबी के खिलाफ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी वाले अल्फाज। बहुत से यूट्यूब चैनल है, बहुत से यूट्यूब चैनल है, हमारे बच्चे यूट्यूब पर वीडियोस देखते हैं, गेम्स खेलते हैं, बहुत से काम करते हैं, हमें पता भी नहीं होता है। ऐसे बहुत से चैनल्स हैं जहां पर मुसलमानों के खिलाफ मुनज़्ज़म अंदाज में काम हो रहा है और उन्हें दीन से मुर्तद बनाने की कोशिश की जा रही है। कई ऐसे मुसलमान हैं जो कमेंट में लिखते हैं कि मैं अफसोस है कि मैं क्यों मुस्लिम घराने में पैदा हुआ, आज से मैं मुसलमान नहीं। ये कौन कह रहे हैं? हमारी ये औलाद कह रही है, हमारे ये बच्चे कह रहे हैं, हमारे साथ उठने बैठने वाले कह रहे हैं। वो दीन से दूर है, मसाजिद से दूर है, उलमा से दूर है, किताब और सुन्नत से दूर है, दीन मालूम ही नहीं है। फिर उसके बाद हम ये कहें कि आज हम में से कोई आदमी ऐसा कह रहा है तो हम उसका पुतला जला देंगे, हम उसके पोस्टर पे रौन देंगे। इससे कुछ होने वाला नहीं है।
اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. اپنے غصے کو ہم نکال سکتے ہیں، لیکن اس سے بڑھ کر ضرورت ہے کہ آج ہم ان بچوں کو، اپنے آپ کو، اپنے گھر کی خواتین کو، اپنے بڑوں کو، بچوں کو، سب کو اللہ کے نبی کی سیرت سے آشنا کروائیں، اللہ کے نبی کی سیرت سے واقف کروائیں، دین اسلام کی صحیح تعلیمات سے انہیں واقف کروائیں. جب تک ہم پڑھیں گے نہیں، جب تک ہم جانیں گے نہیں، جب تک علماء سے جڑیں گے نہیں، کتاب و سنت سے جڑیں گے نہیں، تب تک بہت سارا خسارہ ہو سکتا ہے. آج ایک ہوا، ایسا کئی اور ہو سکتا ہے. اس سے بچنے کے لیے ہماری چند ذمہ داریاں ہیں. ان ذمہ داریوں کو نبھانا ہمارے لیے ضروری ہے. اس سے بڑھ کر کہ ہم کھائیں پیئیں، ہم اپنی جان کی حفاظت جیسے کرتے ہیں، اپنے بچوں کی حفاظت جیسے کرتے ہیں، اس سے بڑھ کر ایمان کی حفاظت ہے. اس سے بڑھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں آپ کی حفاظت کرنا، آپ کا دفاع کرنا، آپ کا ڈیفنس کرنا، آپ کے خلاف اٹھنے والی تحریر، آپ کے خلاف اٹھنے والے الفاظ، آپ کے خلاف آنے والے کارٹون، آپ کے خلاف ہونے والی تمام سازشوں کو، اس کو روکنا، اس کا دفاع کرنا، یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری بنتی ہے. سب سے پہلی ذمہ داری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آنا. فآمنوا باللہ ورسولہ، اللہ نے کہا اللہ کے نبی پر ایمان، اللہ پر ایمان لاؤ، اور اس کے رسول پر، جو نبی بھی ہیں ان پر ایمان لے آؤ. اللہ کے نبی پر ایمان لے آنا. میں نے جیسے پہلے کہا تھا کہ یہ اللہ کے نبی صرف ہمارے نبی نہیں ہیں، ساری انسانیت کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے. آپ نے صحیح مسلم کی روایت میں کہا کہ کوئی بھی یہودی یا نصرانی جو میرے بعد دنیا میں آئے اور مجھ پر ایمان لائے بغیر دنیا سے چلا جائے، مر جائے، اور وہ مجھ پر ایمان نہ لائے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. تو اللہ کے نبی پر ایمان لانا ہر انسان کے لیے ذمہ داری ہے. ہر انسان پر فرض ہے کہ وہ اللہ کے نبی پر ایمان لے آئے. اور دوسرا، ایمان لانے کے بعد آپ کی اطاعت کرے. آج بہت سے مسلمان ہیں، آپ کی محبت کا بہت دم بھرتے ہیں، بہت سے جلسے جلوس، بہت سی چیزیں کرتے ہیں، بتانے کے لیے وقت نہیں ہے. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. قرآن کی ایک آیت کافی ہے کہ جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. اب جو رسول کی بات نہیں مانے گا وہ دین سے خارج ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جس نے انکار کیا، نہیں میں یہ سنت نہیں مانتا. لوگ ٹی شرٹ پہن لیتے ہیں آئی لو محمد، پیٹھ پہ لگا ہوا ہے، سامنے لگا ہوا ہے، چہرے پہ نہ داڑھی ہے، ہاتھ میں سگریٹ ہے، کش کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے آئی لو محمد. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی کی محبت تیرے چہرے سے ظاہر نہیں، اللہ کے نبی کی محبت تیرے اعمال سے ظاہر نہیں، تو یہ کیسی محبت ہے؟ ڈی جے بج رہا ہے تو جھوم رہا ہے، اللہ کے نبی کی سنت کی بات آ رہی ہے تو گھوم جا رہا ہے. یہ کیسے مسلمان ہے؟ اللہ کے نبی کی سنت پر کان لگا کر وہاں جھکنا اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا، یہی تو مطلوب ہے. اگر یہ نہیں ہے تو پھر وہ محبت نہیں، وہ دکھاوا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرا حق یا تیسری ذمہ داری جو ہم مسلمانوں پر عائد ہوتی ہے، ایمان لانے کے بعد آپ کی اتباع کے ساتھ ساتھ آپ سے محبت کرنا. کتنی محبت کرنا؟ اللہ کے نبی سے کتنی محبت کرنا چاہیے؟ قرآن نے کہا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. نبی محبت کے حقدار اتنے ہیں کہ مومنوں کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ، یعنی آدمی اپنے آپ سے بھی زیادہ اللہ کے نبی سے محبت کرے. اور اسی کو اللہ کے نبی نے حدیث کے اندر کہا لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک، اس کے اپنے اولاد سے، اس کے والدین سے، تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں. محبت صرف زبان پر نہیں. آج آپ کو گالی دی جائے آپ پلٹا کر 2 گالی دے ہوئے، اگر آپ کے والدین کو گالی دی جائے آپ غصے میں آ جاؤ گے، مارنے چلے جاؤ گے. آپ کے خاندان کو اگر تانا دیا جائے تو آپ اٹھ جاؤ گے، کھڑے ہو جاؤ گے. لیکن یہاں اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے، آپ کے کیریکٹر کو بدنما داغ لگانے کی ناپاک کوششیں کی جا رہی ہیں. بستر پر اوڑھ کر سو رہے ہیں،
اور خواب غفلت میں پڑے ہیں. ہمارے نوجوانوں کو تو پتہ بھی نہیں ہے، گیمز میں اتنے مشغول ہے، کامیڈی میں اتنے مشغول ہے، ٹک ٹاک میں اتنے مشغول ہے، انہیں پتہ ہی نہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہماری نسلوں کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے، ہمارے والدین کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہمارے نبی کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے، ہمیں کوئی پتہ نہیں. صبح سے شام تک ہم فون پہ لگے ہوئے ہیں، لیکن اس کا استعمال ایسی جگہ ہو رہا ہے جو ہمیں فائدہ نہیں نقصان پہنچا رہا ہے. یہ ایک الگ ٹاپک ہے، میں اس پر ابھی گفتگو نہیں کر سکتا، لیکن اتنا تو ضرور ہے کہ ہمیں اس کا شعور بھی نہیں ہے. کوئی ہمیں گالی دے تو ہم اٹھ جاتے ہیں، اللہ کے نبی کو گالی دی جا رہی ہے، اللہ کے نبی کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، ہم اس کے خلاف آواز بھی نہیں اٹھا رہے ہیں، ایک ٹویٹ بھی نہیں کر رہے ہیں. چلو اسی فون سے کم سے کم آواز اٹھا لیتے، ایک ویڈیو تک نہیں، کوئی ایک ادنا سا ریپلے نہیں. اتنے ٹھنڈے پڑ گئے ہیں، اتنا ہمارا خون ٹھنڈا ہو گیا ہے کہ ہمارے نبی کے خلاف کیا کچھ کہا جا رہا ہے ہمیں اس کا احساس تک، ہم جانتے بھی نہیں کیا بولے، نہیں معلوم، ہم کو کیا معلوم، آج آ کے یہاں بول رہے ہیں تو معلوم ہو رہا. یہ حالت ہے ہم مسلمانوں کی، یہ حالت ہے ہم مسلمانوں کی. اللہ کے نبی سے محبت دیکھنا ہو تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیکھی. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی محبت کیسی تھی؟ پوچھا گیا ان سے، سوال کیا گیا، کیف کان حبکم لرسول اللہ، تم لوگ اللہ کے نبی سے کیسے محبت کرتے تھے؟ سنو حضرت علی کے الفاظ کیا تھے. حضرت علی فرماتے ہیں، کان واللہ احب الینا من اموالنا واولادنا وآبائنا وامہاتنا والماء البارد علی الظمأ. اللہ کے نبی ہمارے پاس ہمارے مال سے زیادہ محبوب. مال کی خاطر آج ہم سب چھوڑ دیں گے، جائیداد، عہدہ یا کوئی ایسی چیز. اب یہاں دیکھیں، یہ خبیث شخص اپنی جائیداد بچانے کے لیے، اپنے فراڈ اور اسکامز پر پردہ ڈالنے کے لیے اللہ کے نبی پر حملے کر رہا ہے. یہ شخص اپنی جائیداد بچانے کے لیے، یہ کالے کرتوت پر پردہ ڈالنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہے. حضرت علی کا ماننے والا تھا، حضرت علی کا ماننے والا تھا پہلے، آج تو وہ بھی گیا، آج تو وہ بھی گیا، وہ تو اب دوسروں کے سامنے اپنا سر جھکا چکا ہے، وہ تو مرتد ہو چکا ہے. اللہ کے حبیب حضرت اللہ کے نبی کی محبت کا حضرت علی اظہار کر رہے ہیں. ہمارے اپنے مال سے زیادہ محبوب، ہمارے باپوں سے زیادہ محبوب، ہماری اولاد سے زیادہ محبوب، ہماری ماؤں سے زیادہ محبوب. ارے اس سے بڑھ کر سخت پیاس لگ رہی ہے، ٹھنڈا پانی، کتنا پیاسا آدمی ہے، اس وقت اس کے سامنے اگر ٹھنڈا پانی ہو، سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑی دولت، پیاسے کو ٹھنڈا پانی ملنا. پانی اگر نہ ملے، گرم کھولتا ہوا پانی ملے، پانی کے قریب نہیں جائے گا. پیاس لگ رہی ہے، ٹھنڈا پانی ہے، میں اس کے لیے اتنا پیسہ دوں گا لیکن مجھے پانی چاہیے. وہ اتنی قیمتی چیز حضرت علی کہتے ہیں کہ اس سے بھی زیادہ ہمیں پانی نہ ملے پرواہ نہیں، لیکن ہمیں اللہ کے نبی مل جائے. اللہ کے نبی سے محبت اس قدر تھی کہ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو حضرت خبیب کو دیکھیں. حضرت خبیب رضی اللہ عنہ سب سے پہلے انہیں سولی پر چڑھایا جا رہا تھا. اسلام لائے، انہیں بیچ دیا گیا، لوگوں نے انہیں خریدا، سولی پر چڑھایا، مختلف تیر مار رہے ہیں، یہاں آ کر تیر لگ رہا ہے، وہاں آ کر تیر لگ رہا ہے، پھانسی کے پھندے پر ابھی لٹکنا باقی ہے. ان سے کہنے والا کہتا ہے، شاید خبیب تم یہ سوچ رہے ہو کہ کاش تمہاری جگہ محمد ہوتے اور تم بچ کر نکل جاتے. خبیب کے الفاظ کیا تھے؟ خبیب رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ کی قسم میں تو اس بات کو بھی پسند نہیں کروں گا کہ میرے بچنے کے لیے اللہ کے نبی کے پیر میں کانٹا بھی چبھ جائے، مجھے یہ گوارا نہیں، میری جان چلی جائے لیکن اللہ کے نبی کو کانٹا بھی نہیں چبھنا چاہیے. یہ اللہ کے نبی سے محبت تھی. اور اگر محبت دیکھنا ہو تو ایک صحابی رسول اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں، اللہ کے نبی مجھے آپ سے اس قدر محبت ہے کہ جب تک میں آپ کے درمیان رہتا ہوں بڑا مطمئن محسوس کرتا ہوں، بڑا سکون ہوتا ہے. آپ کے پاس سے نکل کے گھر جاتا ہوں تو بڑی بے چینی پیدا ہو جاتی ہے کہ کب آپ کو آ کر دیکھوں، یہاں تک کہ صبر نہیں کر پاتا. گھر سے نکل کر آپ کے پاس آ جاتا ہوں، آ کر آپ کو دیکھ لیتا ہوں تو دل ٹھنڈا پڑ جاتا ہے، دل کو اطمینان مل جاتا ہے. اللہ کے نبی میں یہ سوچتا ہوں کہ جب آپ مر جائیں گے میں بھی مر جاؤں گا. حدیث کے الفاظ ہیں، جب اذکر موتی و موتک، اللہ کے نبی میں اپنی موت اور آپ کی موت کے بارے میں سوچتا ہوں
تو مجھے خدشہ ہوتا ہے کہ دنیا میں جب بھی آپ کی یاد آتی ہے میں بھاگے بھاگے آپ کے پاس چلا آتا ہوں، لیکن وہاں کل قیامت کے دن جب آپ نبیوں کے ساتھ بڑے اونچے مقام پر ہو گئے اور اس وقت اگر میں جنت میں داخل ہو جاؤں تو کیا میں آپ کے پاس آ سکوں گا، آپ سے ملاقات کر سکوں گا؟ اللہ کے نبی خاموش ہو جاتے ہیں، کوئی جواب نہیں دیتے ہیں۔ قرآن کی آیتیں، سورہ نساء کی آیتیں نازل ہوتی ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، کہ جو لوگ اللہ کی اطاعت کریں گے، اللہ کے رسول کی اطاعت کریں گے، وہ نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ ہوں گے، اور یہ بڑی بہترین رفاقت ہوگی۔ چوتھا حق اور بنیادی حق، اور آخری بات یہی بتا کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طرف سے ڈیفنس کرنا، دفاع کرنا، یہ مومنوں پر واجب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کہا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، کہ اہل ایمان وہ ہیں جو آپ پر ایمان لاتے ہیں، اللہ پر ایمان لاتے ہیں، رسول پر ایمان لاتے ہیں، وَعَزَّرُوهُ ان کی مدد کرتے ہیں، ان کی حمایت کرتے ہیں، ان کی تائید کرتے ہیں، اور وَنَصَرُوهُ ان کی مدد کرتے ہیں۔ ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، کہ نبی ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا، گواہی دینے والا، خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا بنا کر بھیجا، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، مومنوں سے خطاب کہ تم مومنوں اللہ پر ایمان لے آؤ، اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، وَتُعَزِّرُوهُ اس رسول کی مدد کرو، وَتُوَقِّرُوهُ اس رسول کا ادب و احترام کرو۔ یہ مومنوں پر واجب ہے ایمان کے ساتھ ساتھ آپ کی مدد کرنا اور آپ کا ادب و احترام کرنا۔ جو لوگ دفاع کرنا ہے کیسے دفاع کریں گے؟ ہر زمانے کے حالات کے حساب سے دفاع کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی کی شان میں اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں بھی آپ کے خلاف کہا جاتا تھا۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ جو کہ اسلام کے بڑے شاعر تھے، ان سے اللہ کے نبی نے کہا تھا یا حسان اہجہم او ہاجمہم، اے حسان تم ہجا کرو ان کی، ان کا دفاع کرو، ان کے خلاف جو لوگ اشعار میرے خلاف کہہ رہے ہیں تم بھی کہو، تمہاری مدد کے لیے جبریل تمہارے ساتھ، جبریل علیہ السلام تمہارے ساتھ ہیں۔ آج یہ جو لوگ شان رسالت میں گستاخی کر رہے ہیں، ہم ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے ہوئے، زبان بھی نہیں کھول سکتے، قلم بھی نہیں چلا سکتے، ویڈیو بھی نہیں بول سکتے، کمپلین بھی نہیں کر سکتے، اتنے بزدل ہو گئے ہیں۔ آپ یاد رکھیں اگر آپ اٹھیں گے تو آپ کی تائید کے لیے فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لگا دیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ یا حسان اللہم ایدہ بروح القدس، آپ نے دعا کی، صحیح مسلم کی روایت ہے، اے اللہ روح القدس کے ذریعے سے، جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے حسان کی مدد فرمانا۔ تو آپ بھی اٹھیے، ضرور اللہ کی مدد آئے گی۔ اور اسی طرح جو لوگ اللہ کے نبی کو تکلیف پہنچا رہے ہیں انہیں اپنا انجام جان لینا چاہیے، دنیا اور آخرت میں وہ لعنت کے حقدار ہیں۔ قرآن نے کہا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، کہ جو لوگ اللہ کو اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں وہ ملعون ہیں، اللہ کی رحمت سے دھتکار دیے گئے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ایک اور آیت میں کہا گیا والذین یؤذون رسول اللہ لہم عذاب علیم، جو اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تاریخ بہت لمبی پڑی ہے، آپ اٹھا کر پڑھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے لے کر آج تک، حالیہ گزشتہ مہینے میں بھی ایک وہ شخص جو آسٹریلیا کا تھا اللہ کے نبی کی شان میں کارٹون بناتا تھا، آپ کے خلاف آپ کا مذاق اڑانے کے لیے کارٹون بناتا تھا۔ قرآن نے کہا اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، ہم کافی ہے مذاق اڑانے والوں کے لیے، ہم دیکھ لیں گے ان کو، کیسے دیکھنا ہے اللہ نے دکھا دیا۔ اس وقت سے لے کر آج تک جتنے لوگوں نے بھی آپ کی شان میں کہا انہیں عبرتناک سزائیں اللہ نے دنیا میں ہی دے کر سارے لوگوں کو بتا دیا کہ نبی کے خلاف بکنے والوں کا انجام
اسلام کیا ہوتا ہے۔ گزشتہ مہینے میں یہ شان رسالت میں کارٹون بنانے والا اللہ نے اسے زندہ اس کی کار میں جلا ڈالا۔ یہ ایسی کئی مثالیں ہیں، یہاں بتانے کے لیے وقت نہیں ہے، ایسی کئی مثالیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس خبیث سے بھی کافی ہو جائے گا، اس ملعون وسیم رضوی سے بھی کافی ہو جائے گا، اس کو عبرتناک سزا ضرور دے گا۔ لیکن پھر آخری بات میں یہی کہوں گا، خدا را اپنے بچوں کو بچائیے، اپنے آپ کو بچائیے، اپنی خواتین کو بچائیے ایسے فتنوں سے جہاں آپ کو احساس تک نہیں ہو رہا ہے کہ یہ بچے فون میں کیا دیکھ رہے ہیں، ہماری یہ خواتین گھروں میں کیا کر رہی ہیں، کون سا سیریل دیکھ رہی ہیں، کون سے ویڈیوز دیکھ رہی ہیں، ہمیں پتہ تک نہیں ہے۔ یہ سارے لوگ ہمارے ذہنوں کو کیپچر کر رہے ہیں، یہ ویڈیوز کے ذریعے سے ہمارے بچوں کی ذہن سازی کی جا رہی ہے، انہیں دین اسلام کے خلاف تیار کیا جا رہا ہے۔ خدا را بچوں کو، اپنے آپ کو جہنم کے آگ سے بچانے کی فکر کیجیے۔ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگو جو ایمان لے آئے ہو، تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اس کے بچانے کی فکر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے نبی کی سیرت پڑھیں، آپ کی سنتوں کی پیروی کریں، آپ کے دین پر چلیں، آپ کی شریعت کو فالو کریں اور ہر معاملے میں اللہ کے نبی کی اتباع کریں، اور اس سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پھیلائیں۔ آخری بات یہ ہے کہ یہ لوگ جو نفرت کر رہے ہیں اللہ کے نبی سے، جب اللہ کے نبی کا صحیح آپ کی صحیح تاریخ، آپ کی صحیح سیرت ان کے سامنے آ جائے گی تو یہ آپ سے محبت کرنے والے بن جائیں گے۔ آپ کی زندگی میں ہی آپ دیکھ لیں، کئی ایسے لوگ تھے جو آپ کے دشمن تھے، جان کے دشمن تھے، آپ کے سامنے آ کر کہتے تھے کہ دنیا کی سب سے مبغوض شخصیت اگر کوئی تھے تو آپ تھے، لیکن اب ایمان لانے کے بعد دنیا کے سب سے محبوب شخص اگر کوئی ہیں تو وہ آپ ہیں۔ تو یہ کب ہوگا؟ ایمان کو پھیلائیں، دین کا کام کریں، دعوت کا کام کریں۔ یہ دشمنی کرنے والے، یہ نفرت رکھنے والے، یہ آپ کے خلاف بکنے والے آپ کے حمایتی بن جائیں گے، آپ سے محبت کرنے لگیں گے۔ اس میں ہمارا قصور ہے، ہم نے دین کو اپنے حد تک محدود کر دیا اور لوگوں تک نہیں پھیلایا، جس کا یہ نتیجہ ہماری آنکھوں کے سامنے آ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو دین اسلام پر چلنے والا بنائے، اللہ کے نبی کی سیرت کو جان کر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پھیلانے والا، اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو سنوارنے والا بنائے۔ آمین۔ واقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔